آج دنیا بھر کے مسلمان یوم القدس منا رہے ہیں، ہم پاکستانی بھی یوم القدس منا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں شرمندہ اس لیے کہ ہم یوم القدس والے دن مسجد الاقصی کے ساتھ کھڑے ہوں اور ہمارے حکمران اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن شرپسند ہم ہیں، جتھا بھی ہم ہیں، ناموس رسالت اور ختم نبوت کے معاملے میں لاشیں بھی ہم دیں، خون بھی ہم دیں، پرچے بھی ہم کٹوائیں، جیلوں میں بھی ہم جائیں، مضروب بھی ہم اٹھائیں، لیکن وہ امن پسند ہے، ہم شر پسند اور جتھا ہے۔ میں نے آج ذرا گفتگو تھوڑے اور طریقے سے کرنی ہے، اور کشمیر کو بیچ کر یہ آئے ہمارے حکمران اور ریاستی ذمہ داران، اور آ کر اجلاس یہ کریں کہ لبیک والے شر پسند ہیں اور یہ ایک جتھا ہے۔ فلسطین کا مسئلہ بنے، روڈوں پر ہم بیٹھے ہوں اور یہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو کر اجلاس کر کے کہیں کہ کسی جتھے اور کسی شر پسند کو ہم ریاست کے اوپر مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ہم مسلط نہیں ہیں اگر تم ہمیں شر پسند اور جتھا سمجھتے ہو، لیکن لینو آج یوم القدس تھا، آج تمہارا کام بنتا تھا کہ ہمارا ملک کا وزیر اعظم شارع دستور پر کھڑا ہوتا، آج پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کھڑا ہوتا اور پوری پاکستانی قوم پیچھے کھڑی ہوتی، اور ہم یہ دنیا کو بتاتے کہ ہم قبلہ اول کے محافظ ہیں۔ باخدا ہم بتانا چاہتے ہیں قبلہ اول کے محافظ وہ ہیں جو آج قبلہ اول کے لیے صرف روڈوں پر نکلے ہیں۔ پاکستان کے اندر صرف وہ قبلہ اول کے محافظ ہیں جو آج روڈوں کے اوپر نکلے ہیں، اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اسرائیل کے حقوق کو تسلیم کرتے ہیں۔ میں نے کہا لعنتی، ہم تجھے تسلیم نہیں کرتے، اسرائیل کے حقوق کہاں سے آ گئے؟ اسرائیل کا کوئی حق نہیں ہے، یہ قبلہ اول مسلمانوں کی جگہ ہے، اور قبلہ اول مسلمانوں کا بیت المقدس ہے، یہ یہودیوں کا نہیں ہے۔ اگر نہیں پتا تو حضرت فاروق اعظم سے پوچھ لیتا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، آج سارے کہہ رہے ہیں جناب ہمارے میاں صاحب آ رہے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے میاں صاحب آ جائیں مر جائیں، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، بتاؤ فلسطین کے لیے کیا کر رہے ہو؟ اور ایک کہتے ہیں جناب ہم آزادی کی جنگ لڑیں گے۔ میں نے کہا آزادی کی جنگ لڑنے والے صرف فلسطین والے ہیں جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جب کبھی امت مسلمہ کی بات آئے تو تحریک لبیک امت مسلمہ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، لیکن یہ ہمارے امریکی دلال، یہ یورپی یونین کے غلام، نیٹو کے غلام، اور یہ چابی والے باندر، ان کو کوئی دنیا میں چیز نظر نہیں آتی، ان کو صرف دنیا میں نظر آتا ہے اقلیتوں کے حقوق۔ اور مجھے آج ایک ہمارے دوست نے کہا، اس نے کہا کہ اگر آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، جڑا والا کے مسلمانوں کو کہیں اپنا نام فلسطین رکھ لیں، پھر ان کی آنیاں دیکھیں۔ میں نے کہا چیف جسٹس صاحب، آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، آپ چند دیواروں کے جلنے پر گئے، آج مسلمانوں کے بچے بمبوں سے ٹکڑے ہو رہے ہیں، اب کس نے جانا ہے؟ اب کس نے بھیجنا ہے؟ اگر ان کو نہیں تو ہمیں بھیج دو۔ اگر تمہارے پاؤں میں اور تمہاری پاؤں کی بیڑیوں میں اگر اسرائیل کی زنجیریں اور یہودیوں کے ہاتھ میں تمہاری لگامیں ہیں، تو جو محمد عربی کے غلام ہیں ان کو دو ذرا جگہ، ان کو جانے دو فلسطین، تاکہ امت مسلمہ یہ نہ سمجھے کہ صرف ہم ہی رہ گئے ہیں پوری دنیا میں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، باقی ساری امت مر گئی ہے، اور اس زندہ ہونے کے ثبوت کے لیے ذرا راستہ ہمیں جانے دو۔ اور پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی حکومت ہوتی تو کیا ہوتا؟ میں نے کہا پھر دودھ پیتے فیڈر والے بچے کے ہاتھ میں پتھر نہ ہوتا، پھر اس کے ہاتھ میں غوری اور شاہین ہوتا، اس کے ہاتھ میں ابدالی اور حتف ہوتا۔